अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब एक इंसान के सामने कोई मंजिल होती है सफ़र में, तो उसके लिए इंसान दो चीज़ें तलाश करता है। एक तो ये कि टाइम जो है वो शॉर्ट लगे, किलोमीटर की कोई ऐसी बात नहीं है, जल्दी पहुंचना है। और दूसरा ये कि किलोमीटर जो हैं वो कम होने चाहिए, बेशक टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए। लेकिन अगर टाइम आप देखें कि कोई 15-20 मिनट आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है तो फिर इंसान उसको प्रायोरिटी नहीं देता। लेकिन अगर 2-4 मिनट का फ़र्क हो और 8-10 किलोमीटर का कम शॉर्ट है, तो फिर हर इंसान यही चाहेगा कि ये इस तरह से उसको बंदा इस्तेमाल कर ले। लेकिन उसके लिए अल्लाह ताला ने इंसानों के दिमागों में ऐसे आइडियाज़ डाल दिए, तरक्की की इंसान ने। और ये जो नेविगेशन बन गए, In 300 Metern rechts abbiegen. नेविगेशन एक्स्ट्रा खरीदना पड़ता था। अब ये जो मोबाइल है, मोबाइल ने पता नहीं दुनिया की कौन कौन सी चीज़ जो है वो हड़प कर ली है। आप अक्सर वीडियोस में देखते रहते हैं कि जब से ये टच मोबाइल आया, Rechts abbiegen auf die A60 Richtung Frankfurt, Darmstadt. रेडियो, दुनिया जहान की इतनी चीज़ें जो पहले समझी जाती थी कि उसके बगैर ज़िंदगी गुजर ही नहीं सकती। सबसे बुनियादी घड़ी है, हर इंसान जो है उसको घड़ी की ज़रूरत होती है। लेकिन ये मोबाइल के अंदर सारा सिस्टम आ गया। फिर ये बाज़ ऐप जो हैं जो टीवी के ज़रिए आपको लाइव दिखा देते हैं, टीवी की भी ज़रूरत ना रही। फिर ये लैपटॉप के ऊपर अक्सर होता था कि इसकी बहुत लैपटॉप के इन्होंने बड़ी बड़ी स्क्रीनों वाले मोबाइल निकाल दिए। अब आज भी जो हमारा सफ़र है, ये सफ़र बेसिकली यहाँ एक जगह है फ्रैंकफर्ट से कोई तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर है, गिन्सहाइम गुस्टाफ्सबुर्ग। यहाँ हमारी मस्जिद भी है। उस मस्जिद का उस स्कीम का हिस्सा जो 100 मसाजिद की स्कीम जर्मनी में चल रही है कि यहाँ 100 मसाजिद हमने तामीर करनी है। पहले भी आप कई दफ़ा ये सुन चुके हैं। तो इस लिहाज से अगर हम In 300 Metern nimm die linke Spur, um dich links zu halten. अगर हम ये देखें कि दुनिया में बहुत सारे बरक़ात या अल्लाह ताला के Halte dich links auf die A60 Richtung Frankfurt, Darmstadt. जब इंसान खुदा ताला के बताए हुए रास्ते या खुदा ताला की बताई हुई वो बातें जिसके अंदर अल्लाह ताला ने बरकतें रखी हैं, उन पे ईमान लाता है, उन पे यकीन रखता है। जैसे कुरान में In 2,5 Kilometern nimm die Ausfahrt 27 Bischofsheim. जो लोग मोमन हैं उनको खुदा ताला खिलाफत की बरकत दिलवाते हैं। अगर आज हम देखें पूरी दुनिया में पता नहीं कितने अरब, मैं कहता हूँ अरबों में मुसलमान हैं, लेकिन वो खिलाफत की नेमत से महरूम है। दुनिया में वाहिद एक जमात है इस्लाम मुसलमान जिनको अल्लाह ताला ने खिलाफत की नेमत से नवाज रखा है। तो ये उस खिलाफत का ही एक In 1,5 Kilometern nimm die rechte Spur, um auszufahren. हम जो वो मसाजिद जो हैं यहाँ ना सिर्फ इन लोगों की मुस्तकबिल के लिए, इनकी आक़िबत बल्कि अपने लिए भी ये यहाँ तामीर कर रहे हैं। अब रमज़ान में नहीं, आम तौर पे लोगों को बड़ा होता है कि हम किस तरह दूर जाएंगे मस्जिद में नमाज पढ़ने, किस तरह दिल तो करता है। लेकिन जब चप्पा चप्पा मस्जिदें बन चुकी होंगी, मस्जिदें करीब होंगी, तो हर मुसलमान का दिल करेगा जाके नमाज मस्जिद में पढ़ें। क्यों कि मस्जिद में नमाज का सफ़र करना ज़्यादा सवाब है जमात के साथ। पर आज ये जो सफ़र है, ये असल में तो ये सफ़र आपको ये हमारा इरादा था कि यहाँ से बिशोफ्सहाइम गुस्टाफ्सबुर्ग, जहाँ मस्जिद गफूर बैतुल गफूर आपने देखी दूसरी वीडियो में, यहाँ से हम Nimm rechts die Ausfahrt 27 Bischofsheim. हम चलते और वो जो ग्रोसगराव में एक आप जानते हैं बाजवा शादी हाल या उस तरफ, तो मोटरवे का एक रास्ता था, वो थोड़ा लंबा था। तो ये थोड़ा सा मामूली सा फासला हमने मोटरवे पे
طے کیا اور اب اندر سے جائیں گے تو اس سے ہمارے کلومیٹر بھی بچ جائیں گے. اب یہ اگر یہ In 300 Metern rechts abbiegen. چیزیں ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم نے وہی پرانا ایک وقت تھا, وہ ایک بک کیا کہتے ہیں Rechts abbiegen auf die L 3482. سڑکیں پڑھ کے اور کبھی گاڑی آہستہ کرنی, کبھی ساتھ والا بندہ بیٹھا ہونا, تو وہ ہم اس طرح پہنچا کرتے تھے دوسرے. Weiter geradeaus etwa 8 Minuten. یہ کوئی ادھر تھوڑا سا ایک جوہڑ سا بھی نظر آیا, باقاعدہ اس کے اندر کشتیاں کھڑی ہیں. یہ تو لگتا ہے کوئی چھوٹی سی جھیل ہے باقاعدہ بنی ہوئی, جہاں لوگ اپنا شوق پورا کرتے ہیں. موسم تھوڑا ابر آلود ہے, لیکن وہ یہ منظر جو رستہ, اگر ہم سیدھے آٹوبان پہ جاتے تھوڑا لمبا پڑ جانا تھا 10 کلومیٹر. ہم نے یہ شارٹ رستہ لے لیا ہے, اس سے کلومیٹر بچ جائیں گے. اور یہ کروس کرو نوہائم کی شہر سامنے آ رہی ہے. اچھا, بات رمضان کے حوالے سے کر لیتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ, جس کے اندر قرآن پاک کے نزول کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اس میں قرآن اتارا گیا. اب قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کو عام دنوں میں مسلمان اتنی زیادہ ترجیح نہیں دیتے, لیکن بہت زیادہ مسلمان ایسے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس کا ایک دور جو ہے وہ مکمل کیا جائے. اس کے جو احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ قرآن پاک کیونکہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے, خدا تعالیٰ نے یہ کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا اور پھر یہ ہمارے تک پہنچا, تو اس کے اندر بہت زیادہ برکت ہے. ایک ایک لفظ جو ہے قرآن کا کہتے ہیں وہ پڑھنے سے کئی گناہ ثواب ملتا ہے. اب اس پہ بھی یہ یقین کی باتیں ہیں, ایمان کی باتیں ہیں. بعض لوگ اس پہ یقین کر لیتے ہیں, بعض اس پہ نہیں کرتے ہیں. مسلمانوں کی جو حالت اس وقت پوری دنیا میں ہو چکی ہے, آپ صرف اس بات پہ اگر غور کریں کہ دن بدن ایک کے بعد ایک مسلمان ملک جو ہے اس کے اوپر عذاب الہی اس سینس میں کہ یہ جو دوسری اقوام ہیں, عیسائی یا یہودی یا دوسری تو اور بھی, ان کا مسلم ممالک کے اوپر باری باری جو ہے اٹیک کرنا اور ان کو دیکھ کرنا, یعنی انسان ابھی تک پتہ نہیں کتنے ملین جو مسلمان ہیں مختلف مسلم ممالک میں, وہ ان حملوں کی وجہ سے وہ مارے جا چکے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ خدا تعالیٰ کی وہ امت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت ہے جو سب سے پیارے نبی تھے, رحمت العالمین تھے. اب یہ اس امت کے اوپر اس طرح کا جو ظلم ہے, جو زیادتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو کیسے گوارا ہو سکتی تھی کہ سب سے پیاری امت کے اوپر دوسرے جن کا قرآن میں ذکر ملتا ہے کہ وہ فسادی ہیں, وہ سازشی ہیں, ان کے ذریعے موت کا راج ان کے اوپر ہو. اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی نظر آتی ہے, وہ یہ کہ جب کوئی قوم اپنا راستہ بھول جاتی ہے, راہ راست سے اتر جاتی ہے, تو پھر اس کے ساتھ جو زیادتیاں یا کوشش خدا بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال قبل جب ارشاد فرمایا کہ میری امت میں یہ امام مہدی مسیح موعود تشریف لائیں گے, اور امت کو ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس امام مہدی کا زمانہ پائے وہ میرا سلام اس امام مہدی تک پہنچائے اور اس پر ایمان لائے, خواہ آپ کو برف کی سلوں کے اوپر گھٹنوں کے بل بھی چل کے جانا پڑے, پھر بھی آپ وہاں پہنچیں اور وہاں میرا سلام پہنچائیں اور اس پر ایمان. اب یہ ایک ارشاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کے متعلق ہماری جو پوری اسلامی دنیا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ان کی ناموس کے لیے ہماری جان بھی فدا ہے, لیکن ان کے ارشاد پہ
عمل کے لیے نہ، وہ ہم نہیں مانیں گے۔ مجھے یہ بات ایک یاد آ گئی کہ ہمارے ایک گاؤں میں ایک بہت ہی مخالف احمدیت شخص ہوا کرتا تھا، بڑا ہی کٹر۔ تو وہ ایک دفعہ باتیں جب ہوتی تھی بیٹھ کے بزرگوں کی، وہ کہنے لگا کہ مسجد کے مینارے پہ یا چھت پہ اگر خدا تعالیٰ آ کے یہ اعلان کرے کہ یہ امام مہدی یعنی مرزا غلام احمد قادیانی یہ سچے امام مہدی ہیں، سچے مسیح موعود ہیں، میں پھر بھی ان کو نہیں مانوں گا۔ یہ الفاظ تھے۔ جب انسان کی عقل جو ہے وہ ماری جائے، عقل سلب ہو جائے، آنکھوں پہ پردہ ہو، دل جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں قرآن، ان کے دلوں کے اوپر پردہ ہے یا دلوں سیاہ ہو چکے ہیں بہرحال، تو پھر وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج امت مسلمہ میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پہ عمل کیا ہے کہ جب آپ امام مہدی کا زمانہ پائیں تو ان تک نہ صرف برف کی سلوں پہ گھٹنوں کے بل چل کے پہنچے بلکہ ان تک میرا سلام پہنچائیں، ان پر ایمان لائیں۔ اور جب یہ ارشاد ریجیکٹ کر دیا گیا اور صرف زبانی نعرے اور باتوں سے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے ناموس رسالت کی ہے، ہماری جانیں بھی فدا ہے، ہم یہ بھی، تو پھر یہ جو حالات اس وقت پڑ چکے ہیں اور اس کے علاوہ کیا ہوں گے، کیونکہ خدا تعالیٰ کو بھی پھر پرواہ نہیں ہوتی۔ اس طرح جب دوسری اقوام ظلم کر رہی ہوں، مسلمانوں کو 1400 سال ہو گئے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہ دعائیں کرتے ہیں، ہر سال مکہ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن یہ کیا دعا کرتے ہوں گے؟ یا اللہ میں ان ظالموں سے بچا۔ لیکن آج تک کوئی ایسا موقع ہم نے اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وہ اسلام جو پھیلا پوری دنیا میں، لیکن آج کے دور میں تو سراسر دن بدن ایک کے بعد ایک ملک کی کمبختی آئی ہوتی ہے۔ وجہ اس کی جو ایک لوجک نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دعاؤں میں کوئی اثر نہیں رہا، کیونکہ دکھاوا بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ایک چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اپنی امت کے لیے کہ جب ایمان سریا پہ چلا جائے گا تو اس کو نیچے وہ فارس النسل ہوں گے جو امام مہدی یا مسیح موعود وہ لے کے آئیں گے اس ایمان کو دوبارہ زمین پہ، وہ والا ایمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ تو اس پہ تو عمل ہوا نہیں، بلکہ اس کی مخالفت میں اتنا زیادہ ظلم، جتنا ظلم مسلمان ممالک ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں اور پھر جو کفار ہیں وہ ان پہ کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ظلم یہ جماعت احمدیہ کے افراد پہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیوں مان لیا اس امام مہدی کو جب ہمیں توفیق نہیں ملی۔ In 300 Metern. Beim Kreisverkehr nimm die erste Ausfahrt auf die L 3094. باقی انشاءاللہ تعالی پھر نیکسٹ ٹائم